الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعله وزيرا من أهلي. ایک مرتبہ پیار محبت کے ساتھ درود شریف کو نظرانہ پیش کریں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی قابل قدر سامعین، دینی اور اسلامی غیور بھائی، قرآن کریم کی دو آیات کریمہ اور ذخیرہ احادیث میں سے دو حدیثیں پڑھی گئی ہیں. ان قرآن آیات اور احادیث کے اندر حقوق العباد کا بیان کیا گیا ہے. انسان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو طریقے کے احکامات اور دو طرح کی ذمہ داریاں قائم کی ہیں. کچھ احکامات اور ذمہ داریاں وہ ہیں جس کا تعلق بندے اور اللہ کی ذات سے ہے. نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا، ذکر کرنا، یہ ایسی عبادات ہیں جن کا تعلق بندے اور اللہ کے ساتھ ہے. نماز آدمی اللہ کے لیے پڑھتا ہے، کسی انسان کے لیے نہیں پڑھتا ہے کہ میں نماز پڑھوں گا تو کسی دوسرے کو فائدہ ملے گا، بلکہ نماز پڑھوں گا تو میرا اللہ مجھ سے راضی ہو گیا. میں ذکر کروں گا، اللہ راضی ہوگا. قرآن کریم کی تلاوت کروں گا، اللہ کی رضا ملے گی، اللہ راضی ہوگا. ان احکامات اور عبادات کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے.
اس لیے انہیں حقوق اللہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کے حقوق، نماز پڑھنا، ذکر کرنا، تلاوت کرنا، حج کرنا، یہ سب حقوق اللہ میں آتے ہیں۔ کچھ احکامات ایسے ہیں، کچھ ذمہ داریاں ایسی ہیں جو بندوں پر عائد ہوتی ہے۔ ایک انسان پر دوسرے انسانوں کے کچھ حقوق ہیں اور اس انسان کے دوسرے انسانوں پر کچھ حقوق ہیں، انہیں حقوق العباد کہا جاتا ہے۔ بندوں کے آپس میں ایک دوسرے کے حقوق، ماں باپ کے آپ پر کیا حقوق ہیں، آپ کے ماں باپ پر کیا حقوق ہیں، بھائی بہنوں پر آپ کے کیا حقوق ہیں، آپ کے بھائی بہن کے آپ پر کیا حقوق ہیں، پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں، ایک عام انسان کے کیا تمہارے پر حقوق ہیں، اور انسانوں کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں، ان مخلوقات کا بھی آپس میں ایک دوسرے پر حقوق ہے۔ جانوروں کے حقوق، چرندوں کے حقوق، درختوں کے حقوق، ہر مخلوق کے کچھ نہ کچھ حقوق ہیں ہمارے ذمے، اور ان حقوق کی رعایت کرنا، ان کا خیال رکھنا اور ان کی حقوق کو پاسداری کرنا، ان حقوق کو ادا کرنا انتہائی ضروری ہے۔ قرآن و حدیث کے اندر حقوق العباد کی بڑی تاکید آئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ نیکی کا سلوک کرو، حسن سلوک کرو، اچھائی کا برتاؤ کرو۔ وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، وَذِي الْقُرْبَى والدین کے بعد قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھائی کا برتاؤ کرو، وَابْنِ السَّبِيلِ مسافروں کے ساتھ، وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، وَالْجَارِ الْجَنبِ اور آپ کے پڑوسیوں کے ساتھ، وَالصَّاحِبِ اور جو آپ کے سفر کے ساتھی ہو، حضر کے ساتھی ہو، کسی بھی طریقے کے آپ کے جو ساتھی ہیں، ان کے حقوق کی رعایت کرو۔ احادیث کے اندر حقوق العباد کو بڑی تاکید کے ساتھ بیان کیا گیا۔ حدیث میں آتا ہے، ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، شہید کے تمام گناہ معاف کر دی جائیں گے سوائے قرض کے۔ شہادت اتنا اونچا عمل ہے، شہید کے فضائل میں آتا ہے ابھی تک شہید کے خون کا قطرہ زمین پر نہیں گرتا، اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی اس کی مغفرت کر دیتا ہے۔ لیکن اس شہید کے بارے میں بھی حدیث فرماتے ہیں کہ شہید کے سب گناہ معاف ہے، لیکن اگر اس پر کسی کا قرضہ ہے، یہ قرضہ معاف نہیں۔ جب تک قرض خواہ کو اس کا بدلہ نہیں دیا جائے گا، اس وقت تک شہید کو جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ جنت میں داخلے سے روک دیا جائے گا کہ جس آدمی کا تیرے اوپر قرضہ ہے، پہلے اس کے قرضے کا عوض چکا، بدلہ چکا، قرضہ چکا، پھر جنت میں جا سکتا ہے۔ اتنا حقوق العباد کا خیال رکھا گیا اور حقوق العباد کے بارے میں اتنی تاکید کی گئی۔ ہم اپنے بارے میں سوچیں، کتنے لوگوں کی قرضے ہمارے ذمہ باقی ہیں اور ہم ٹال مٹول کرتے جا رہے ہیں، ادا ہی نہیں کر رہے۔ اور یہ کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا گناہ ہے، اس کو تو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ قرضہ لے لیا، کسی کا حق لے لیا، لیکن واپس دینے کا نام نہیں لیتے۔ نیکیوں کے باوجود جنت میں داخلہ سے یہ قرضہ آپ کے مانے ہو جائے گا، آپ کی رکاوٹ بن جائے گا۔ جب تک حق والے کا حق آپ نہیں دے دیں گے، اس
اتنا سخت اور اتنا بھاری معاملہ ہے حقوق العباد کا۔ دوسری حدیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص ناحق کسی کی زمین پر قبضہ کر لے، ناحق کسی کی زمین کو ہڑپ لے اور ناجائز طریقے سے زبردستی کسی کی زمین پر قبضہ کر کے اور اس کا مالک بن بیٹھے، کل قیامت کے دن جتنی زمین کو اس نے ہڑپا ہے، جتنی زمین کو اس نے ناجائز طور پر قبضہ کیا ہے، اتنی ہی زمین کو 7 زمینیں ملا کر کے اور پھر اس کا توق بنا کر کے اس کے گلے میں ڈال دیں گے اور پھر کہیں گے اب اس کو اٹھا کر لے جا۔ آج آپ 50 کلو 100 کلو 150 کلو اگر آپ کو کسی بوری اور گٹے میں بھر کر کے آپ کے گلے میں لٹکا تو آپ سیدھے نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو آپ سوچیں، کسی کا پلاٹ دبا لیا، کسی کا کھیت دبا لیا، کسی کی زمین دبا لی، کسی کی گلی دبا لی۔ نبی فرماتے ہیں ایک بالشت میں کسی کی زمین اگر دبائی، ناجائز طور پر کسی کی زمین پر ایک بالشت بھی قبضہ کیا تو اس زمین کو 7 زمینوں تک ناپا جائے گا اور 7 زمینوں تک جتنی زمین پر اس نے قبضہ کیا ہے ان سب زمینوں کو اٹھا کر کے اس کا توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیں اور پھر کہیں گے اس کو اٹھا کے لے جا اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دے۔ مسلم شریف کے اندر، مسلم شریف یہ سیاہ ستہ میں سے دوسرے نمبر کی کتاب ہے۔ مسلم شریف کے اندر ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی، ان صحابی پر ایک اروا نامی عورت ہے، اس عورت نے قاضی کے سامنے جا کر مقدمہ دائر کیا ایک زمین کا سعید بن زید کے خلاف کہ فلاں زمین میری ہے اور سعید بن زید اس پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ جب سعید بن زید کو بلایا گیا تو سعید بن زید کہنے لگے میں یہ زمین اسی عورت کو دیتا ہوں، میں اس پر راضی ہوں کہ یہ زمین عورت کو دے دو، کیونکہ میں نے نبی کی حدیث سنی ہے جو شخص کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کرے، نہ قبضہ کرے، ایک بالغ زمین پر بھی ناجائز قبضہ کر لے، 7 زمینوں کا توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ اگر یہ ناحق مجھ پر مقدمہ کر رہی ہے اور یہ ناجائز طریقے سے زمین ہڑپنا چاہتی ہے تو میں اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ تو اس کو اندھا کر دے اور اسی زمین کے اندر تو اس کی قبر کو بنا دے۔ سعید بن زید کہتے ہیں چند ہی مہینوں کے بعد میں یہ عورت اندھی ہو گئی، پھر دیواروں کے سہارے چلا کرتی تھی، دیواروں کو پکڑ پکڑ اور کہتی تھی مجھے سعید بن زید کی بد دعا لگ گئی، میں نے ان پر ناجائز مقدمہ کیا، میں نے ان پر ناحق مقدمہ کیا، میں نے ان پر جھوٹا مقدمہ کیا، انہوں نے صبر کر لیا، انہوں نے اللہ کو چھوڑ دیا، مجھے ان کی بد دعا لگ گئی اور میں اندھی ہو گئی۔ اسی زمین کے احاطے میں ایک کنواں تھا، ایک دن یہ عورت اس کنویں میں پڑی، مر گئی اور وہی کنواں اس کی قبر بن گیا۔ 2 بد دعائیں دی، دونوں بد دعائیں دنیا کے اندر لوگوں نے دیکھ لی، اندھی بھی ہو گئی اور اسی زمین کے اندر جو کنواں بنا ہوا تھا اسی کنویں کے اندر اس کی قبر بن گئی، وہی کنواں اس کے لیے قبر بن گیا۔ اتنا خطرناک معاملہ ہے حقوق العباد کا، کسی کا حق مار لیا، کسی کی زمین دبا لی، کسی کا کوئی پلاٹ دبا لیا، کسی کے ناحق پیسے دبا لیے،
بہت ہی زیادہ سنگین معاملات ہیں۔ دنیا کے اندر ہم چالاکی کھیل کر، وکیلوں سے، ججوں سے خرید کر کے یہ سب کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کے یہاں انصاف ہے، وہاں انصاف کا ترازو ہے، وہاں تو حق تلے گا، کسی کی سفارش نہیں چلے گی۔ اللہ کا جو ترازو قائم ہوگا اس ترازو کے اندر صرف حق ہی حق تلے گا، وہاں باطل، سازش، پلاننگ کچھ نہیں چلتی۔ اس لیے ہم اپنے معاملات کو بہت زیادہ صاف رکھیں اور حقوق العباد کے بارے میں اللہ سے ہمیشہ ڈرتے رہیں۔ تیسری حدیث، ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے میرے صحابہ بتاؤ اس امت کا فقیر کون ہے؟ صحابہ نے جواب دیا، یا رسول اللہ ہم تو فقیر اسے سمجھتے ہیں جس کے پاس مال کم ہو، جس کے پاس پیسے نہ ہو، جس کے پاس گھر نہ ہو، یہ فقیر ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، میری امت کا تنگ دست اور فقیر وہ ہے جو ڈھیروں ساری نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن حقوق العباد کے معاملات میں بہت زیادہ غیر محتاط تھا، حقوق العباد کے معاملے میں بہت زیادہ ذاتیہ کرنے والا تھا۔ تو اس کے بعد جتنی نیکیاں ہوگی وہ سب کے سب حقوق والے لوگ لے کر چلے جائیں گے اور یہ خالی ہاتھ رہ جائے گا۔ ان حقوق والوں کے گناہوں کو اس کے سر پر ڈال دیا جائے گا تو یہ گناہوں کا اتنا بڑا بوجھ اپنے سر پہ لے کر اللہ کے سامنے حاضر ہوگا اور اسے گھسیٹ کر جہنم پر ڈال دیا جائے گا۔ یہ میری امت کا فقیر ہے، یہ حقیقت میں تنگ دست ہے، یہ حقیقت میں کلاس ہے۔ ہم اپنے بارے میں سوچیں، ذرا غور کریں، کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو ہماری باتوں سے دکھی ہوں گے، ہماری کسی بات سے ان کے دل کے اندر زخم لگا ہوگا، کسی کی ماں بہن بیٹی پر الزام لگا دیا، ہم نے کسی پر تہمت لگا دی، کسی کے بارے میں کیا بات کہہ دی، کسی کو بلا وجہ ستایا۔ یہ تمام کے تمام حقوق والے لوگ ہیں۔ یہ کل قیامت کے دن اللہ کے حضور کھڑے ہو کر کے اپنے حق کا مطالبہ کریں گے، یا اللہ فلاں بندے نے میرا یہ حق مارا ہے، آپ اس سے میرا یہ حق دلائیے۔ اللہ جب ان سب حقوق والوں کے حقوق کو دلائیں گے، اس کی پوری نیکیاں چلی جائے گی، آخرت کے اندر حقوق کے بدلے میں نیکیاں دی جائے گی، اس کے پلے ایک بھی نیکی نہیں رہے گی، اور بھی حقوق والے باقی رہیں گے، اس کے گناہوں کو اس کے سر پہ ڈال دیا جائے گا اور اس کو جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔ چوتھی حدیث، ارشاد فرمایا حضرت مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس شخص نے کسی کی غیبت کی، جب تک جس کی غیبت کی گئی ہے وہ معاف نہ کرے اس وقت تک اللہ بھی معاف نہیں فرماتے۔ آج ہماری محفلوں کے اندر بلا وجہ کسی کی غیبت چلتی رہتی ہے، وہ آدمی ایسا ہے، وہ شرابی ہے، وہ سود خور ہے، اس کے تو کاروبار صحیح نہیں ہے، اس کی تو بہو صحیح نہیں ہے، اس کا تو بیٹا یہ کرتا ہے، اس کا پوتا یہ کرتا ہے۔ ہم اپنی زندگی کے بارے میں نہیں سوچتے کہ ہماری کیا حالت ہے، ہمارے گھر کی کیا حالت ہے، ہماری خود کی کیا کنڈیشن ہے، ہم نماز کی کتنے پابند ہیں، ہم دن میں قرآن کتنا پڑھتے ہیں، ہم کتنے حلال کما کر کھاتے ہیں، ہمارے ذریعے سے امت کو کتنا خیر پہنچ رہا ہے، یہ فکر نہیں ہے۔ محفلوں کے اندر بیٹھ کر کے دوسروں کے بارے میں بہت باتیں ہوتی ہیں، یہی بات ہے کل قیامت کے دن پکڑ کر دریا بنے۔ اللہ فرماتے ہیں جس کی غیبت کی گئی ہے جب تک وہ معاف نہ کرے اس وقت تک میں بھی معاف نہیں کروں گا۔ آپ غیبت کرنے کے بعد کتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھیں اور سجدے میں سر پٹک کے روتے رہیں، لیکن جب تک جس کی غیبت کی گئی ہے وہ معاف نہیں کرے گا، اللہ بھی معاف نہیں کرے گا، اور اس کے بدلے میں
آپ کو آخرت میں میدان محشر میں اپنی نیکیاں اس کو دینی پڑے گی. جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، جس کی غیبت کی گئی ہوگی وہ اللہ کے حضور کھڑا ہوگا اور کھڑے ہو کر مطالبہ کرے گا، یا اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، میری پیٹھ پیچھے میرے غائبانہ کے اندر یہ لوگ میری برائیاں کرتے تھے، انہوں نے میری غیبت کی، انہوں نے میری پگڑی اچھالی، انہوں نے میری توہین کی، انہوں نے میری بے عزتی کی، آج اس کا مجھے حق دلا. اللہ تعالیٰ ان غیبت کرنے والوں کی نمازوں کو، روزوں کو، زکوٰۃ کو، صدقات کو، ذکر و اذکار کو، دعاؤں کو، جو اس کے پاس نیکیاں ہوگی یہ نیکیاں لے کر ان لوگوں کو دے دیں گے جن کی غیبت کی گئی تھی. ہم حقوق العباد کو ہلکا سمجھتے ہیں. پانچویں حدیث ارشاد فرمایا حضرت مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی بندے سے کہے گا، اے میرے بندے میں بیمار تھا، تو میری بیمار پرسی کے لیے نہیں آیا. بندہ عرض کرے گا، یا اللہ آپ تو رب العالمین ہیں، آپ تو خالق کے دو جہاں ہیں، آپ کیسے بیمار ہو سکتے ہیں؟ اللہ فرمائیں گے میرا فلاں بندہ بیمار تھا اور تجھے پتہ بھی چلا کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہے، پھر بھی تو اس کی تیمارداری کے لیے نہیں گیا، پھر بھی تو اس کی عیادت کے لیے نہیں گیا، پھر بھی تو اس کی بیمار پرسی کے لیے نہیں گیا. اگر تو اس کی بیمار پرسی کے لیے جاتا، اس کی تیمارداری کے لیے جاتا، تو آج اس کا بدلہ میرے یہاں پاتا. وہ ایسا تھا گویا کہ تو اللہ کی تیمارداری کے لیے گیا. ایک بیمار کی بیمار پرسی کے لیے جانا، اس کی عیادت کے لیے جانا، اس کی تیمارداری کے لیے جانا اتنا بڑا عمل ہے گویا آپ اللہ کی تیمارداری کے لیے گئے. پھر اللہ فرمائیں گے، اے میرے بندے میں بھوکا تھا، میں نے تجھ سے کھانا مانگا، تو نے مجھے کھانا ہی نہیں کھلایا. بندہ عرض کرے گا، یا اللہ آپ تو رب العالمین ہیں، میں آپ کو کیسے کھلاتا، آپ تو دو جہاں کو کھلانے والے تھے. اللہ فرمائیں گے میرا فلاں بندہ جو تیری بستی میں رہتا تھا، تیرے گاؤں میں رہتا تھا، تیرے محلے میں رہتا تھا، اس کے گھر میں رات کو چولہا نہیں جلا تھا، وہ غریب تھا، تو نے اس کی غریب پروری نہیں کی، تو نے اس کی بات پروسی نہیں کی، تو پیٹ بھر کر کے سو گیا، اسے پوچھنے ہی نہیں گیا. اگر اس سے پوچھنے جاتا، اس کے گھر میں چولہا جلاتا، تیرے دیے ہوئے راشن سے اس کے گھر میں چولہا جلتا، اس کے بچے کھاتے، وہ پیٹ بھر کے سوتا، تو آج اس کا بدلہ میرے یہاں پاتا. ایک انسان کو کھلانا ایسا ہے گویا اللہ کو کھلانا. پھر اللہ فرمائیں گے، اے میرے بندے میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی ہی نہیں پلایا. بندہ عرض کرے گا، یا اللہ میں کیسے آپ کو پانی پلاتا، آپ تو دو جہاں کے مالک ہیں، آپ تو پوری دنیا میں پانی کا انتظام کرنے والے اور پانی کا نظم کرنے والے ہیں. اللہ فرمائیں گے میرا فلاں بندہ جو پیاس سے تڑپ رہا تھا، یا میری فلاں بستی جہاں پر پانی کی ضرورت تھی، کنویں کی ضرورت تھی، بورنگ کی ضرورت تھی، تمہارے پاس مال ہوتے ہوئے بھی تم نے یہ کام نہیں کروایا. اگر تم یہ کام کرواتے تو اس کا بدلہ آج میرے یہاں پاتے. یہ حقوق العباد ہے، بندوں کے حقوق ہے. اگر بندوں کے حقوق میں ہم نے کوتاہی کی، ہم نے کمی کی، ان کے حقوق کو ادا نہ کیا، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کی بات پرس ہوگی اور ہمیں اس کا جواب دینے پڑے گا. آخری حدیث ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر چند حقوق ہیں. سب سے پہلا حق یہ ہے
جب اس سے ملاقات ہو تو سلام کرو۔ افشوا السلام، سلام کو عام کرو، سلام کو پھیلاؤ۔ جو سلام کو پھیلائے گا اللہ تبارک و تعالی اس کے دل سے حسد کو، بغض کو، کینے کو، کپٹ کو نکال دے گا۔ ہر نیکی کے اندر ایک تاثیر ہوتی ہے، ہر نیکی اپنے اندر ایک اثر رکھتی ہے۔ نماز کا ایک اثر ہے، روزے کا ایک اثر ہے، زکوٰۃ کا ایک اثر ہے۔ سلام ایک نیکی ہے، اس کا اثر یہ ہے اس سے دل پاک ہوتا ہے، دل کے اندر سے حسد، بغض، کینہ، کپٹ، نفاق، عداوت، دشمنی یہ سب کی سب نکل جاتی ہے۔ اسی لیے آپ نے حدیث میں ارشاد فرمایا سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہے۔ متکبر آدمی کسی کو سلام نہیں کرتا، وہ تو یہ منہ چڑھائے ہوئے اور پیشانی کے اندر 3-4 تیور لیے ہوئے اور بس یہ کھڑا رہے گا، میں سب سے بڑا ہوں، میں کیوں بولوں، سب مجھے میرے سامنے بولیں گے، سب مجھے جھکیں گے میرے سامنے، مجھے سب سلام کریں گے، میں کسی کو سلام نہیں کروں۔ یہ متکبر آدمی کی علامت ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہے۔ سلام میں پہل کرو، تکبر سے چھوٹ جاؤ گے۔ آپ کے دل کے اندر حسد کی بیماری ہے، بغض کی بیماری ہے، اناد کی بیماری ہے، اور بھی گندگیاں ہیں، یہ سب نکل جائے گی۔ ہر ایک کو سلام کرو۔ حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اسے بھی سلام کرو جسے تم جانتے ہو، اور اسے بھی سلام کرو جسے تم نہیں جانتے ہو۔ من لم یعرف، چاہے آپ پہچانتے ہو یا نہیں پہچانتے ہو، بس مسلمان ہونا چاہیے۔ ہر مسلمان کو سلام کرو، یہ مسلمان کا آپ پر پہلا حق ہے۔ اگر آپ نے مسلمان سے ملاقات کی، اس کو سلام نہیں کیا تو آپ نے اس کا حق مارا۔ حقوق العباد میں سے ایک حق کو آپ نے ختم کر دیا، ایک حق کو مار دیا۔ مسلمان کا دوسرا حق، جب وہ بیمار ہو تو آپ اس کی تیمارداری کرو، آپ اس کی عیادت کرو۔ تیسرا حق، جب اس کو ضرورت ہو تو آپ اس کی مدد کرو۔ ایک مسلمان کو ضرورت ہے، آپ اس کی مدد کرنے کی پوزیشن میں ہیں پھر بھی نہیں کر رہے ہیں تو آپ مسلمان کے حقوق کو مارنے والے ہیں، آپ مسلمان کے حقوق میں کوتاہی کرنے والے ہیں۔ اگر آپ کی استطاعت نہیں ہے تو الگ بات ہے، عذر ہے۔ آپ کے پاس اللہ نے اتنی استطاعت دی ہے کہ آپ مدد کر سکتے ہو، پھر بھی مسلمان کی مدد نہیں کر رہے ہو، اس کے حقوق کا آپ کمی کر رہے ہو۔ اور پانچواں حق، جب اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جاؤ اور اس کو جنازہ پڑھ کر کے کفن دفن میں شریک کرو۔ یہ مسلمان کے دوسرے مسلمان پر چند حقوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان احادیث پر عمل کی توفیق نصیب کرے۔ جن لوگوں کی سنت ہے باقی سنت سے پڑھ لو، باہر والے اندر آ جاؤ، اگلی صفوں کو پر کر لو۔